اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم، مضمون اردو، موضوع برزہ ہامہ کی تاریخی اہمیت۔ پیارے بچوں، آپ کو اپنی گوہر میم کا سلام پہنچے۔ بچوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کل کے سبق کی تھوڑی بہت یاد دلاؤں گی۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ برزہ ہامہ کے یہ جو رہنے والے قدیم باشندے تھے وہ سنگ تراشی کا فن جانتے تھے۔ وہ سنگ تراشنے میں، وہ پتھر تراشنے میں، پتھر کو کوئی اچھی سی شکل دینے میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ ماہر تھے اس کام میں۔ اس بات کا اندازہ ہمیں اس پتھر سے ملتا ہے جو برزہ ہامہ میں لگائے گئے ایک تالاب میں موجود ہے۔ اس پتھر کی دونوں سطحیں برابر ہموار ہیں اور ایک سطح پر ہرن کے شکار کا منظر کھودا ہوا ہے۔ تو اس پتھر کو دیکھ کے ہمیں ان کی سنگ تراشی کا یقین ہوتا ہے، اس فن کا یقین ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس دور کے دھات کے چند اوزار، ہتھیار، ٹولز جو وہ بناتے تھے وہ بھی ہمیں وہاں سے ملے ہیں۔ چلیے اب آج کا سبق شروع کریں گے۔ پتھروں اور ہڈیوں کے آلات گڑھوں میں گزر بسر کرنا انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی دفنانے کا رواج اس قبل تاریخی تہذیب کی انفرادیت ہے۔ یہ تہذیب شمالی چین، وسطی ایشیا، روس، افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی ہی قدیم تہذیبوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ برزہ ہامہ کے قدیم باشندے تھے، یہ پتھروں اور ہڈیوں کے آلات بناتے تھے۔ یہ ہڈیوں سے سوئی، آری، چاقو اور کھیتی باڑی کے اوزار بناتے تھے۔ اسی طرح سے پتھروں سے بھی اوزار بناتے تھے۔ ان پتھروں اور ہڈیوں کے آلات کا بنانا اور خود پھر گڑھوں میں زندگی گزارنا اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جب جانوروں کو بھی دفنانے کا جو رواج ان میں دیکھا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس رواج سے یہ پرانی تہذیب ایک انفرادیت رکھتی ہے، یعنی کہ اس تہذیب کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہے اس رواج سے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی پھر دفنانا۔ اس ہنر نے، اس کام نے ان کو ایک امتیازی پوزیشن دے دی ہے، ایک خصوصی مقام عطا کیا ہے، ان کو انفرادیت حاصل ہوئی ہے۔ یہ تہذیب شمالی چین، وسطی ایشیا، روس، افغانستان اور ایران میں دریافت ہونے والی ایسی ہی قدیم تہذیبوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو برزہ ہامہ کی قدیم تہذیب تھی، یہ افغانستان، ایران، روس، وسطی ایشیا، شمالی چین میں بھی جو تہذیبیں دریافت ہوئی ہے، انہی تہذیبوں سے برزہ ہامہ کی قدیم تاریخی تہذیب ملتی جلتی ہے۔ یہ ایک جیسی ہے، یہ تہذیبیں ایک جیسی ہے، یہ مشابہت رکھتی ہیں۔ برزہ ہامہ کے قدیم آثار میں سے بعض اس وقت کلکتہ کے قومی عجائب گھر نیشنل میوزیم میں رکھے گئے ہیں۔ ان آثار کے ذریعے سے کشمیر کی قدیم ترین تہذیبی زندگی، لوگوں کے رہن سہن اور دوسرے حالات کا علم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو برزہ ہامہ سے کچھ آثار دریافت ہوئے ہیں، بہت سارے آثار، بہت ساری چیزیں وہاں پہ کھدائی کے بعد دریافت کی گئی ہیں، تو ان میں سے بعض چیزیں
اس وقت بھی کلکتہ کے نیشنل میوزیم قومی عجائب گھر میں وہ ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو ان آثار سے کیا ہوا ہے، ان آثار کے ذریعے سے کشمیر کی جو پرانی یہ تہذیبی زندگی تھی، لوگوں کا رہن سہن تھا، تو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ان آثار سے کشمیر کی جو قدیم ترین تہذیبی زندگی ہے، جو کشمیر کے لوگوں کا رہن سہن ہے، تو ان آثار سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ کشمیر کی تہذیب کیسی تھی، وہاں کے یہ قدیم باشندے، جو ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، جو ان کا ہنر، ان کے فن، ان کے کام کیسے تھے، جو ان کے طور طریقے کیسے تھے، اور بھی بہت سارے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ تو بچوں، آج بس اتنا ہی، کل پھر ملیں گے، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔